صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پہ درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے وقت تمہارے لیے صلو علی الحبیب۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کم و بیش 950 برس تک نیکی کی دعوت پیش کی، اور ایمان لانے والوں میں سے 100 کی تعداد بھی نہیں تھی، جبکہ آپ کی نیکی کی دعوت، آپ کی تبلیغ دین خالص، مکمل خالص اللہ کے نبی، اور جس وقت جو اللہ کا نبی ہوتا ہے جس دور میں، وہ اس وقت تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ رہی بات ہانگ کانگ کے حالات کی، یہاں مسلمانوں کا سپورٹ حاصل ہے، یہ حالات بدتر ضرور ہیں، مگر وہ بدترین حالات نہیں ہیں جن حالات میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا۔ اس وقت بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا، قبائل کی آپس میں جنگ و جدل، لڑائی جھگڑے کا سلسلہ برسوں صدیوں تک جاری رہتا تھا۔ آپ بے حیائی کی بات کر رہے ہیں، اس وقت مکہ مکرمہ میں، اس کے اطراف میں گھروں پر جھنڈے لگائے جاتے تھے جو بے حیا عورتیں لگاتی تھی، اور یہ دعوت ہوتی تھی کہ اس گھر میں بدکاری کی جاتی ہے۔ کفار تھے، اعلان نبوت تو نہیں ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ رسول علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے کم و بیش 600 برس کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشخبریاں اس کائنات نے سنی، تو حالات وہ بدترین تھے۔ بھائی بھائی کا دشمن تھا، کمیونیکیشن سسٹم نہیں تھا۔ اگر اعمال کی بات کریں تو سب سے افضل ترین عبادت شرک تھی، بتوں کی پوجا کرنا، کعبے محترمہ کے گرد ننگے ہو کر تالیاں بجا کر سیٹیاں بجا کر کفار طواف کیا کرتے تھے، کعبہ مشرفہ کے گرد 360 بت تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اس سے پہلے 40 سال تک آپ نے اپنی حیات مبارکہ ان کے سامنے پیش کی، انہی سے امین اور صادق کا لقب ہے۔
لیکن جب آپ اعلان نبوت فرماتے ہیں تو کفار مکہ پر ظلم و ستم کرتے ہیں. یہاں بھی غیر مسلم ہے. نیکی کی دعوت دینے والے کو کس نے پتھر مارا؟ بلکہ غیر مسلم گورنمنٹ ہے. مجھے یہاں اسلام کی دعوت دینے کے لیے ویزا دیا گیا ہے. کیا یہاں کی گورنمنٹ نہیں جانتی تھی کہ اسلام کی دعوت دیں گے؟ ہمیں کیوں یہاں بلایا گیا؟ آپ نے اتنا بڑا بورڈ لگایا فیضان اولیاء کا، تو یہ بورڈ تو دور سے نظر آتا ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے. یہاں کس نے اگر پتھر مارا؟ یہاں کون اگر ہم کو اٹھا کر جا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کنسپٹ کلیئر کیجئے کہ نیکی کی دعوت دینا اس وقت مشکل نہیں ہے، آسان ہے. مشکل اس دور میں تھا جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا. کفار مکہ نے کیا. شعب ابی طالب میں 3 سال تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں صحابہ کرام علیہ رضوان محصور رہے. نہ کھانا، نہ پینا، نہ کوئی تعلقات، کچھ بھی نہیں. حالات تو وہ خراب تھے، حالات یہ خراب ہیں، مگر اس وقت بھی صحابہ کرام علیہ رضوان ڈٹے رہے. 3 سال تک بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کی. اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور وہ حصار ختم کر دیا جاتا ہے اور مسلمان پھر سے لوگوں میں رہنا شروع کر. ہمارے ساتھ ایک آدمی بات چیت کرنا بند کر دے، ہماری طبیعت خراب ہو جائے گی. سوشل بائیکاٹ بہت خطرناک شے ہوتی ہے کہ آپ کا کنبہ، آپ کا خاندان، آپ کے لوگ آپ سے بات چیت بند کر دیں، ملنے جلنے والے آپ سے ملنا بند کر دیں، رشتے ناطے ختم کر دیے جائیں. اس پر دیکھیں کہ کیسے جیا جاتا ہے. ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے مکان کے اندر ایک شخص بھی اگر ہمارا مخالف ہو جاتا ہے ہمیں بے چینی ہو جاتی ہے. وہاں پورے کے پورا شہر، ایک بہت بڑی تعداد شہر کی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے مخالف ہو گئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف ہو گئی. ایسے حالات تو نہیں ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دار ارقم میں بیٹھ کر، ایک چھوٹا سا، بظاہر چھوٹا سا تھا لیکن بڑا عالیشان مکان تھا، اس میں بیٹھ کر کس طرح لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، اسلام کی دعوت دینی ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لے کر آئے تو جو آپ کی تو غلامی کی زندگی گزارتے تھے تو آپ کو تو تپتی ریت پر لیٹا دیا جاتا تھا، آپ کے سینے میں بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا، مگر آپ کے پائے استقلال کو جنبش تک نہ ہوتی تھی. کیا حالات ایسے ہیں؟ اس وقت مسلمان کو نیکی کی دعوت دینی ہے کہ نماز پڑھو، جس کو وہ پہلے ایمان لایا ہوا ہے. بدکاری مت کرو، جس کو وہ ویسے غلط سمجھ رہا ہے. اور اس وقت کفار کو یہ بات بتانی تھی کہ تم جن خداؤں کو پوجتے ہو وہ تمہارے خدا نہیں ہیں. ایک شخص جس کو خدا سمجھتا ہے اس کو کہنا تیرا خدا نہیں ہے، یہ باطل ہے، یہ بت ہے، یہ تیرے ہاتھ کا بنایا ہوا صنم ہے، یہ تیرا خدا نہیں ہے. خدا وہ ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیکی کی دعوت دی. یہ چاند اس کو خدا مت سمجھو، سورج اس کو خدا مت سمجھو، یہ آگ یہ خدا نہیں، یہ مخلوق ہے، اسے اللہ نے پیدا کیا ہے. تم اپنے ہاتھوں سے مٹی کے بت بناتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم اس کی پوجا کریں گے، یہ ہمارے خدا ہیں. یہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب ایک شخص کو آپ کہو کہ تو جسے خدا سمجھتا ہے تیرا خدا نہیں ہے، تو جس دین کو دین سمجھتا ہے تیرا دین ہی درست نہیں ہے. دین تو دین اسلام ہے، وہ تیرا دین ہی نہیں ہے جس کو تو دین حق سمجھتا ہے. اس کی دشمنی کیسی ہوگی؟ مگر ان حالات میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے اسلام کی دعوت پیش کی یا نہیں کی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، مارا گیا، پتھر مارے گئے، آپ پر کوڑا کٹ کٹ پھینکا جاتا تھا. آپ حرم پاک میں عبادت کرتے تو آپ کے گلے میں پھندا لگا دیا جاتا تھا. کیا کسی مبلغ کے ساتھ ایسا ہوا؟ نہیں نا. یہاں
اگرچہ کوئی مانتا نہیں ہے، ماننے والوں کی تعداد اگرچہ کم ہے، لیکن کوئی ستانے والا نہیں ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے نا، جب ستایا جائے پھر دیکھیں کہ ہمارے قدم جمتے کہ نہیں جمتے۔ ستانے والے حالات نہیں۔ آج میں آیا ہوں یہاں، گاڑیاں موجود، باہر تو کھانا موجود، آؤ تو لوگ سلام کرنے کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے موجود، لوگ سننے کے لیے موجود۔ تکلیف ہے کیا؟ مشکل ہے کیا؟ مشکل کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو سفر میں مشکل دیکھی نہیں ہے۔ جہاز اڑا کر کسی ملک کو بھیجا دیتا ہے، اونٹ پر جانا نہیں ہے، گھوڑے پر بیٹھنا نہیں ہے، کھانے پینے کی تکلیف نہیں ہے، پہننے اوڑھنے کی تکلیف نہیں ہے، بیگ کھولو تو کپڑے تیار، جیب میں ڈالو تو پیسے تیار، ہاتھ ڈالو تو تکلیف کہاں ہے؟ یہ تو تکلیف سمجھ نہیں آتی۔ تکلیف کہاں ہے؟ تکلیف نہیں ہے، ایک چیز کی کمی ہے، بس ایک چیز کی کمی ہے، باقی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور وہ کمی ہے قرآن و درد۔ وہ نہیں ہے، وہ تھا ساری تکلیفیں تھی، مگر ان ساری تکلیفوں کے اوپر درد، دین کا درد، دین کی قرآن، اسلام کی دعوت کی ایک اس کے مطالعے کے تفکر، یہ چیزیں تھیں جن کی آگے ساری تکلیفیں ختم تھی، چاہے وہ طائف کے میدان میں آتی، یا مکہ مکرمہ کی گلی میں آتی، یا ہجرت کے وقت پہاڑوں پر آتی، غار میں چھپا جاتا تھا کہ کفار پیچھے جان لینے کے پیچھے، مکان کے باہر جان کے دشمن کھڑے ہوئے، کبھی غزوہ بدر ہوتا تو کبھی غزوہ احد ہوتا۔ یہ کیا تھا؟ آج ہمارے پاس جو دین پہنچا میٹھے اسلام بھائیوں، یہ دین تو ہمیں گھر بیٹھے ملا ہے، یہ اس طرح پھیلا نہیں تھا جس طرح آج ہمیں ملا ہوا ہے۔ شاید ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ہمیں ہمارے دین اسلام کی قدر نہیں ہے۔ ہماری مثال اس آزاد خیال نوجوان بیٹے کی سی ہے جس نے کبھی غربت کے دین ہی نہیں دیکھے، اور باپ نے کما 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 کر اتنا اوپر لے گیا کہ آج جب اس نے آنکھ کھولی تو عیش و عشرت کی زندگی میں وہ آنکھ کھولتا ہے اور بے باکی کے ساتھ اپنے باپ کی کمائی کو اڑاتا ہے۔ باپ لاکھ سمجھاتا ہے، بیٹا تجھے کیا پتا کہ میں نے کمائی کیسے کی ہے، اس کی سمجھ میں نہیں ہے، اسے دیکھ ہی نہیں ہے وہ تکلیف۔ حقیقت یہ کہ ہم نے دیکھی نہیں ہے وہ تکلیف جس تکلیف کے تحت ہم تک دین اسلام پہنچا ہے۔ ہم تو بائی برتھ مسلم ہیں، بائی برتھ مسلم بھی ہیں اور بڑی ایزی لیونگ بھی ہے، تکلیف نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہمیں کوئی تکلیف ہے، تکلیف کا رونا رونا بھی نہیں چاہیے، اور اللہ سے ہم عافیت ہی کا سوال کرتے ہیں، اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اور ہمارا کام یہ پہنچانا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ پہنچانا ہے۔ ہم نیکی کی دعوت پہنچائیں، منانا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ نہیں کہ یہ مانتا نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمیں کہا گیا وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام پہنچانا تھا، ہم نے پہنچا دیا۔ بنانا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کے حکم پر، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر نیکی کی دعوت دے دی، بھائی آپ مت کرو یہ، اور اس کے تقاضے پورے کیے، اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور حکمت سے۔ تو ہم نے قرآن کے تقاضے پورے کر کر ان کو نیکی کی دعوت دے دی، ان کو اچھا برا سمجھا دیا۔ اب اگر وہ نہیں مانتا تو ڈنڈا لے کر منانا ہی ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ جس کو ہم نے سمجھایا وہ نہ بھی ہم اس کو سمجھا دے تب بھی اس کے پاس کوئی بچنے کی صورت نہیں تھی کہ قیامت کے دن اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا، مگر اب تو مزید کو سمجھا دیا گیا ہے کہ مت کرو۔ مگر بدل دینا، یہ چینج کیوں نہیں ہو جاتا، یہ بدل کیوں نہیں جاتا، یہ ایسا کیوں نہیں ہو جاتا، یہ سوچتے رہیں گے تو ہم کام نہیں کر سکیں گے۔ ہمارا کام آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے بڑھتے رہنا ہے۔ اب میں یہاں بیٹھ جاؤں کہ جب تک کہ یہ 50 افراد بدل نہیں جائیں گے میں نے آگے نہیں بڑھنا ہے تو میں تو آگے نہیں بڑھ سکوں گا۔
نیکی کی دعوت تک پہنچانا آگے بڑھ رہا ہے. ہاں باپ کی ذمہ داری بیٹے کے لیے جدا ہے کہ بیٹا کو بار 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 سمجھاتے رہنا اور اس کو بدلنے کے لیے پوری طاقت لگا دینا، یہ ایک الگ ذمہ داری ہے. وہ باپ کی ذمہ داری بیٹے کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول نے عائد کی ہے وہ ایک الگ ہے. شوہر کی ذمہ داری بیوی کے لیے الگ ہے. یہ الگ الگ چیپٹر ہے. جیسی ذمہ داری، جیسا منصب، ویسی ہی اس کے تقاضے ہوتے ہیں. تو اب دوسری بات، یہاں گناہ بہت ہیں، ہم کیسے بچیں؟ تو بات صرف یہاں کی نہیں ہے، آپ کسی ملک میں چلے جائیں، جس سے بچنا ہے نا اس سے اللہ بچا لیتا. ہمارے اسلامی بھائی شبیر بھائی ہند سے آئے، وہاں کے حالات ہم نے دیکھے یا تو کچھ بھی نہیں ہے. بس یہ آیا ایک ماڈرنزم کی صورت اختیار کر گئی ہے یہاں، ایک ماڈرن بے حیائی ہے یہاں. ورنہ بے حیائی یہاں نہیں، وہاں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ بے حیائی ہمارے گھروں میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ایک تعداد ہے جن کے گھروں میں بے حیائی ہے. ٹھیک ہے، کسی کی یہاں بے حیائی کی پرسنٹیج کم ہے، کسی کا بے حیائی کی پرسنٹیج زیادہ ہے. اللہ جس کو بچانا چاہے وہ بچ جائے گا. میں پاکستان سے وہاں بے حیائی نہیں ہے، چاہے وہاں گلی کوچوں میں بازاروں میں پھرنا آسان ہے. با حیا شخص آنکھیں اٹھا کر وہاں پھر نہیں سکتا. قدم قدم پر عورتیں، اور وہاں تو مصیبت یہ ہے کہ وہاں مسلمان عورتیں عجیب و غریب لباس بن گئی ہیں. آپ کے یہاں ایسا نہیں ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں. یہاں مسلمان عورتیں ان کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہیں. ایمان تو اچھا ہے ہی، عمل میں بھی ایسا نہیں ہے. وہاں تو مسلمان عورتوں نے بھی بڑی بے حیائیاں مچائی ہوئی ہیں، اور دنیا میں کہاں نہیں ہے. فلمیں ڈرامے دیکھ کر، گانے باجے دیکھ کے ترکیب میں آ کر انڈرسٹوڈ سی بات ہے. تو دنیا میں ہر طرف بے حیائی کا دور دورہ ہے. ہمیں ہمت اور حوصلے کے ساتھ، حکمت اور تدبر کے ساتھ، اور اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہمیں نیکی کی دعوت دینی ہے. کسی کے لیے اللہ راضی ہو جائے، ہمیں نیکی کی دعوت دینی ہے. میں یہاں بیٹھ کر نیکی کی دعوت دوں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ اللہ سے قبولیت کی امید رکھوں اور اس سے دعا کروں، یا اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچایا، بدلنا تیرا کام ہے. بدلنا اللہ کا کام ہے. قلب اللہ کے دستے قدرت میں، وہ اپنے بندے کا دل چاہے جس طرح چاہے پھیر دے. ہم اسے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا دل اپنی اطاعت اور فرما برداری کی طرف پھیرے. حدیث پاک میں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت رکھ. تو ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ دعا کرتے ہوئے، گناہوں کے کیچڑ سے بچتے ہوئے، گناہوں کی بارش ہو رہی ہے، جس کو بچنا ہے وہ مدنی انعامات کی چھتری لے لیتا ہے، مدنی ماحول کی چھتری لے لیتا ہے. بچنا ہے وہ پروٹیکشن کر لیتا ہے، جس کو نہیں بچتا وہ پروٹیکشن نہیں کرتا. سردی آ رہی ہے، جس کو بچنا ہے وہ گرم کپڑے پہن لیتا ہے، نہیں بچتا نہیں پہنتا. اب زبردستی تھوڑی تو کپڑے پہنائیں گے، مطلب پہن نہیں پہن. مسئلہ یہ کہ بچنے کا ذہن ہے یا نہیں ہے. بچنے کا ذہن ہے تو بچنے کے راستے بہت، بچنے کا ذہن نہیں ہے تو پھنسنے کی راہیں بہت. تو کلچر کو کوسنے کے بجائے میں بہت عرصے سے غور کرتا ہوں، ماحول اور کلچر کو کہنے کے بجائے خود کو کہنے کی عادت پیدا کیجیے. ماحول گندا نہیں ہوتا، ہم گندے ماحول گندا، ہم اچھے ماحول اچھا. ماحول کس ماحول کے کون سا ناک ہے؟ ماحول کی ناک کیسی ہوتی ہے؟ ماحول کے ناک کے نتنے کتنے ہوتے ہیں؟ ماحول کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ ہم کہتے ماحول اچھا نہیں ہے، تو ماحول ہے کس سے کا نام؟ مجھے بتائیے کہ اس کو ماحول بولتے ہیں. ماحول لوگوں کے طور طریقے یہ ماحول ہیں.
ہمارے طور طریقے جہاں اچھے ہوتے ہیں وہاں ماحول اچھا ہوتا ہے، ہمارے طور طریقے جہاں برے ہوتے ہیں وہاں ماحول برا ہوتا ہے۔ ہمارے گھر کا ماحول لے لیجیے، ہمارے طور طریقے گھر میں اچھے ہیں تو گھر کا ماحول اچھا ہوگا، ہمارے طور طریقے برے تو گھر کا ماحول برا ہوگا۔ اور گھر کے اندر کون سا ہانگ کانگ آ گیا ہے؟ ہر گھر کی چار دیواری تو اپنی ہی نا۔ ابھی ہم اس سے میدان مدینہ میں تھے، ہمیں کیا، اگر ہم غور کریں کچھ لمحے کے لیے سوچے تو ہمیں سارے تو پاکستان میں میدان مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کیا پتا باہر کیا ہے، کیونکہ میدان مدینہ کا ماحول ہم دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں دعوت اسلامی کا ماحول ہے، تو ہمیں وہاں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم ہمارے ملک میں بیٹھے ہوئے۔ ماحول چار دیواری کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کون ہو؟ اب میں میدان مدینہ میں ہوں، اب میں جیسے باہر رہنا پسند کرتا، اگر میں میدان مدینہ میں سے رہنا پسند کرتا ہوں تو میرے لیے میدان مدینہ کا ماحول بھی باہر جیسا ہو جائے گا۔ تو میں کیسے رہنا چاہتا ہوں یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ہم اچھے ہو جائیں گے ہمارا ماحول اچھا ہو گیا، ہم برے ماحول برا۔ ماحول کو مت کوسیے، جس کو شراب پینی ہے مدینے میں بھی پی لیتا ہے، جس کو فلم دیکھنی ہے مدینے میں بھی دیکھتا ہے، جس کو فلم دیکھنی ہے حج کرنے جاتا ہے پھر بھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر فلم دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حج کے لیے گیا مکے میں بیٹھا ہوا 1 کا لاکھ گنا ہے۔ طواف بھی کرتے کرتے بھی چوری کرنے والا چوری کر ہی لیتا ہے، طواف کرتے کرتے بد نگاہی کر لیتا ہے۔ جس کو برائی کرنی ہے تو وہ طواف کرتے کرتے برائی سے نہیں بچتا۔ اب کعبے سے پاکیزہ ماحول کہاں سے لائیں گے ہم؟ گرد کعبہ پھرتا رہے، اور اس سے اچھا پاکیزہ ماحول کیا ہوگا؟ تو وہاں بھی برائی کرنے والا برائی کر ہی لیتا ہے، اور بچنے والا ہانگ کانگ ہو، بینکاک ہو، امریکہ ہو، UK ہو، یورپ ہو، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، جس کو بچنا ہے، جس کو اللہ بچائے گا وہ بچ ہی جائے گا۔ تو ہم یہ آپ چھوٹ نہیں سکتے یہ کہہ کر کے حالات صحیح نہیں ہے، آپ کے لیے ہم سب کے لیے چھوٹنے کی گنجائش نہیں ہے، یہ تو میں قبول بھی نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں کروں گا کہ حالات صحیح نہیں ہے، ہم صحیح نہیں ہے یہ کہیں گے تو ہو سکتا ہے میں آپ کو سلام بولوں، یہ آدمی اچھا ہے سچ بولتا ہے۔ دنیا میں کہاں نہیں ہے یہ سارا ماحول؟ اب آپ جس حال میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں کیا مجھے نہیں لگتا کہ میں ہانگ کانگ میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک چہرہ ہمارے ملک میں بیٹھ رہے یہی حالت ہے قوم کی۔ آپ کے کوئی صبح کو مختلف نہیں ہے، وہی سلام کرنا ادھر بھی نہیں آتا، نماز وہاں بھی کوئی نہیں کرتا، بدکاریاں وہاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، شرابیں وہاں بھی پی جا رہی ہے، جوا وہاں بھی کھیلا جا رہا ہے، کہاں نہیں ہے دنیا میں؟ اصل میں بے عمل ہوں، میں ملک اور ماحول کو مت کوسوں، میں بے عمل ہوں، خلاص اتنی سی بات کہنے میں آپ کو حرج کیا؟ میں بے عمل ہوں۔ کیا اسی ملک کے اندر امام والے، داڑھی والے، نمازی امام نہیں ہوتے ہیں نا؟ وہ کیسے بن گئے؟ اسی ملک میں رہ کر وہ امام بن گئے، اسی ملک میں رہ کر حافظ بن گئے، اسی ملک میں رہ کر یہ بھی تو چل ہی رہے، ملک بھی یہی، ہوا بھی یہی ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، امیر اہل سنت کا کوئی ایسا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، آپ کی کوئی جائیدادیں نہیں تھی، کوئی زمینداری نہیں تھی، آپ کے والد صاحب کوئی بہت بڑے مل اونر نہیں تھے، پیسے والے نہیں تھے، کوئی ایسا مذہبی گھرانہ نہیں تھا جو پیر صاحب کا گھرانہ ہوتا ہے، گدی نشین ہوتی ہے، ایسی کوئی چیز آپ کا بیک گراؤنڈ نہیں ملتا۔ ایک نارمل غربت کی زندگی کے آپ بہت کم سینی کی عمر میں تھے جب آپ کے والد صاحب انتقال کر گئے، غربت تھی، آپ تھے، آپ کا گھر تھا، بڑے بھائی تھے، پھر بڑے بھائی بھی انتقال کر گئے، پھر گھر کے افراد تھے، شادی بھی ہوئی، بچے بھی ہیں، آپ شروع سے ہی خود کو مذہبی ماحول میں رکھے ہوئے تھے۔ میں نے فیملی بیک گراؤنڈ اس لیے بتایا کہ ہمارے اسی طرح کی پرابلمس ہوتی ہیں کہ گھر میں بچے ہیں، بہنیں ہیں، بیوی ہے، سب کو دیکھنا ہے نا۔ سیم پوزیشن امیر علیہ سنت کی، بلکہ آپ بڑے تھے، بچے نہیں تھے جو کماتے، بڑے بھائی نہیں تھے جو کماتے، والد صاحب نہیں تھے جو کماتے، فیملی کے خود اکیلے کفیل تھے، کمانے والے ایک ہی تھے، امیر علیہ سنت۔ لیکن مال کمانے کی خواہش نہیں تھی،
گھر چلانے کی ذمہ داری تھی، بس مال کمانا اور شے ہے، گھر کی ذمہ داری سنبھالنا یہ اور شے ہے۔ اب آئس کریم بیچنا، بچوں کی کلفیاں بیچنا، کھلونے بیچنا، یہ آپ کا معمول تھا، اسی طرح پھیری کرتے تھے۔ مذہبی ماحول تھا، قرآن بھی درست پڑھا، سب کچھ کیا، پھر جھاڑو بناتے تھے، سنا اچھا جھاڑو بناتے تھے، لوگ جھاڑو خریدتے تھے۔ نور مسجد کھارادر کراچی میں امامت آپ نے اختیار کی، نمازیں پڑھاتے تھے، مسجد کے امام بنے، اور اسی دوران آپ کے گرد کچھ نہ کچھ پڑھے لکھے لوگ، میں جانتا ہوں بعض انجینئر ٹائپ کے لوگ تھے، پڑھے لکھے، یونیورسٹیز کے اندر پڑھے لکھے نوجوان، یہ امیر سنو کے آگے بیٹھتے تھے اور آپ سے سیکھا کہ دعوت اسلامی اس دنوں نہیں تھی، اتنی نہیں تھی دعوت اسلامی۔ پھر آہستہ آہستہ آپ کا یہ مذہبی کلچر بڑھتا چلا گیا، 4 آدمی 10 آدمی 100 آدمی پہچانے لگے، ملن سار آپ شروع سے ہی تھے، ملنے کا انداز بڑا پیارا تھا، لوگ ملنا آپ سے پسند کرتے تھے، یہ انداز آپ کی زندگی کا چلتا رہا۔ مگر ایک درد قرآن تھی کہ میں امت کی اصلاح کے لیے کچھ کروں، یہ قرآن آپ کو لے کر گئی آگے تک، اور آپ نے علم دین حاصل کیا۔ مفتی پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں برسوں گزارے، علم دین حاصل کیا، ایک اچھے عالم بنے اور نکی کی دعوت شروع کی، دعوت اسلامی کا کام شروع کیا، دورے کرتے رہے، ادھر شہر ادھر شہر، امامت بھی مسجد کی گئی، پھر شہید مسجد کی طرف آئے، وہاں امامت لی، اپنا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کیا عطر وغیرہ کا۔ یعنی یہ نہیں کہ تنظیم دے گی، تنظیم دے گی یہ کبھی سوچ نہیں بنی حضرت صاحب کی، تنظیم سے پیسہ نہیں لیا، اپنے کاروبار کو رکھنے کی کوشش کی، اور اپنا عطر کا کام، امامیں، چادریں، اس طرح، مطلب کہ کیونکہ امیر رسول کو سوچتے ہیں جب میں جو کو کہتا ہوں تو ان کو میں دوں گا تو لیں گے نا، تو یہ سارا کاروبار آپ کا چلتا رہا۔ اب بھی اس طرح کا چھوٹا سا کاروبار ہے جو آپ کے گھر میں چلاتا ہے، آپ کبھی دکان پر بھی نہیں گئے اپنی، اور آپ نے اپنی توجہ صرف اور صرف نیکی کی دعوت پر رکھی، اصلاح امت پر رکھی، قافلوں میں سفر کرتے رہے، کرواتے رہے، بیانات کرتے رہے، یہاں تک کہ دعوت اسلامی کا کام شروع ہوا۔ گلزار ابھی مسجد میں دعوت اسلامی کا اجتماع شروع ہوا، وہاں اپنے بیانات کو شروع کیا۔ آہستہ 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 لوگ آپ کی دعوت سن کے قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے اپنے دین کا کام لیتا ہے، اپنے حبیب کی سنت کی خدمت لیتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرماتا ہے، لوگ آپ سے محبت کرتے رہے، لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت بیٹھتی گئی، لوگوں کے دلوں میں آپ کی عظمت بیٹھتی گئی۔ یہی چیز ہوتی ہے نا کہ لوگ محبت کرتے ہیں، لوگ عظمت اس کی دل میں پیدا کرتے ہیں، اس کی سنتے ہیں، اس کی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں اثر و تاثیر عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اخلاص، عشق رسول، مدینے کی محبت، مدینے کی چاہت، اور پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام کا ذکر مبارک اور ان کی تعلیمات، اکابرین کی تعلیمات، ان کو لیا اور آپ آگے بڑھتے گئے، ایک تک ایک قرآن، ایک درد، ایک احساس، اصلاح امت کا درد، اصلاح امت کے قرآن، کسی صورت اس قوم کو نمازی بنا دو، مسجد آباد کر دو۔ مسجدوں میں رہتے، اکیلے اعتکاف کیا، ایک امیر سنن نے اعتکاف کیا نور مسجد میں، وہ اعتکاف ایسا چلتا رہا، بارگاہ الہی میں ہمارا اس میں ذہن ایسا مقبول ہوا کہ آج دنیا بھر میں ہزاروں نوجوان اعتکاف کرتے ہیں۔ امامہ سجایا، آج ہزاروں نوجوان امامہ پہنتے ہیں۔ ماشاءاللہ داڑھی کی جو تحریک آپ نے دی ہے یہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ داڑھی، امامہ، مدنی حلیہ، یہ سب کیا ہے؟ ایک بالکل ہٹ کر کام کیا جو نارمل وے پر نہیں ہوتا تھا، ہٹ کر کام کیا، اور ایک الگ سے ایک مسلمانوں کو ایک آئیڈیا دیا کہ یہ زندگی ہے، سنت بھری زندگی ہے، کھانے کا یہ طریقہ ہے، پینے کا یہ طریقہ ہے، سونے کا یہ طریقہ ہے، انداز یہ ہے، زندگی کا انداز یہ، سب کچھ دیا۔ مگر میرے کو بات عرض کرنے کا یہ سب ہوا، مگر کس چیز سے نکلے؟
روزگار کے تفکرات سے نکلے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نکل گئے. آپ بتائیے کہ کون سا ایسا گھر ہے جس میں عورتیں بچے سب رہتے اور وہاں پرابلم نہ ہوتا؟ بتائیے. کوئی بیماریاں نہیں ہوتی ہوں گی، گھر میں پریشانیاں نہیں ہوتی ہوں گی، علاج مان لیجیے کہ نہ مسائل ہوتے ہوں گے، نہیں ہوتا ہوگا، جیسے ہی نکل گئی. لیکن ہر چیز کو فیس کیا، مردانہ وار فیس کیا. خود کو حالات کے حوالے نہیں کیا، حالات کو اپنے قابو میں کیا تھا. یہ مین چیز تھی. ہم نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا. ہم ہوا کے اگینسٹ چلنے کے عادی نہیں. ہوا جہاں لے کے چلتے ہم چلتے ہیں. ہم ہلکے پھلکے لوگ ہیں. جس کی شخصیت پہ وزن ہوتا ہے وہ ہوا کا سینہ چیر کر آگے بڑھتا ہے. ان کی شخصیت پہ وزن ہے. استقامت، اخلاص، جذبہ. ہم کو جہاں ہوا لے کے جاتے ہم چل پڑتے ہیں. مگر ان کی شخصیت میں ایسا نہیں ہے. انہوں نے ایک مسجد کی امامت سے ہزاروں امام بنا دیے، لاکھوں نمازی بنا دیے. اس صدی میں یہ اگلی پچھلی صدیوں میں ایسا کہا ہے نمایاں انجام دیا جانے والا کوئی واقعہ میری آنکھوں میں پڑا نہیں ہے. اس طرح کی دعوت اسلامی جیسی تحریک جو آج آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر، تو آپ 4 10 15 50 اسلام آپ نے دیکھ لیے، مگر مدنی چینل میں تو پوری تحریک دیکھ رہے ہیں نا. اتنی بڑی دنیا میں ورلڈ وائڈ تحریک ہے. اور ودی میں 33 ایئر 33 سال ہوئے ہیں کم و بیش. 33 سال کی عمر کے اندر اتنی دنیا میں انقلاب برپا کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اب جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو، اس کے حبیب کی نزل رحمت ہو، وہ تحریک کتنی اعلیٰ ہوگی اور اس تحریک کا بانی کتنا بلند بالا ہوگا. مگر نکلے وہاں سے معاشی تفکرات اور گھریلو پریشانیاں جو ہمیں ہماری راہ سے ہٹا دیتی ہیں، اس کو فیس کیا. جو بیسک چیز میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ ہانگ کانگ والوں کو کچھ بتائیے کہ باپا کی سیرت ہم کیا لیں، تو میں فضیلت صرف بیان کر دوں، باپا یوں، باپا کی 2 کرامتیں بیان کر دوں، آپ جھوم جاؤ گے، مزہ آ جائے گا. یہ موضوع سب میرا نہیں ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ ابیل سنت کی سیرت کو سن کر آپ اپنے اندر کیا تبدیلی لا رہے ہیں. محبت تو آپ ہے ابیل سنت سے، لیکن آپ انہوں نے کیا تبدیلی لا رہے ہیں؟ آپ کے اندر کیا فیس کرنے کی طاقت پیدا ہو رہی ہے؟ جو کام امیر علیہ سنت نے کیا، کیا اس کام کے ساتھ اس کام کا پارٹنر بننے کی آپ کی طبیعت چاہ رہی ہے؟ میں بھی پارٹنر بن جاؤں. اتنا بڑا دین کا کام ہو رہا ہے، میری بھی کوئی پارٹنرشپ ہو جائے. آپ آئیں، کسٹمر ہیں، آئیں، لے رہے ہیں، چلے جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں آپ اس دکان کے سیلز مین کیوں نہیں بن جاتے، پارٹنر کیوں نہیں بن جاتے؟ کوئی نہ کوئی پرسنٹیج ہمارے حصے میں بھی آ جائے گی، قیامت کے دن ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا. یہ پیسہ کمانے کی تحریک نہیں ہے، یہ نیکیاں کمانے کی تحریک ہے. آپ کی بھی فیملی ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ کی فیملی نہیں ہے، آپ کی بھی فیملی ہے. تو میں نے جس کی مثال دی اس کی فیملی تھی اور ہے، اب بھی ہے. ان کے بچے دونوں 3 بچے ہیں، تینوں کی شادی ہو گئی، تینوں کے بچے، بچوں کے بچے ہو گئے. مگر اب تک اپنی روٹین میں وہ تقویٰ، پرہیزگاری، روزے، نماز، صدقہ، خیرات، ہر چیز اپنی جگہ پر ہے. اسی ماحول میں، اسی دنیا میں، اسی صدی میں ایسے کام کر کے امیر سنت ہمیں بتایا نا کہ تم چاہو تو کر سکتے ہو. بیسک چیز ہے کانفیڈینس. ہمارے پاس ایسا کانفیڈینس ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر اعتماد ایسا ہو کہ ہم یہ سب کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو آپ ہمت کریں. ابھی بھی کچھ گیا نہیں ہے، آپ بیٹھے سن رہے ہیں. میں زیادہ مطمئن نہیں ہو رہا ہوں. میں صرف آپ کو باتیں سنانے کے لیے نہیں آیا، واقعہ سنانے کے لیے. مدنی چینل پر سنتے رہتے ہیں. میں اس وقت آپ سے آپ کو مانگنے کے لیے آیا ہوں. میں آپ کو چاہتا ہوں آپ آئے، صرف سنے نہیں، آپ کچھ کرنے کے لیے میدان عمل میں. مطلب میں کہہ رہا ہوں آپ مقصد کی طرف آئیے. ارے کب تک موٹے کماتے رہو گے؟
معذرت کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں میں آپ سے. ارے کب تک نوٹوں کے غلام بنیں گے ہم لوگ؟ یہ نوٹیں کب تک ہم کو لے لے کے بھاگتی گھومتی رہیں گی؟ آگے کبھی تو یہ دن آئے کہ اپنے بھی نوٹ کو ٹھوکر مارے یار. چل میں نوٹ کے لیے پیدا نہیں ہوا، نوٹ میرے لیے بنے، میں نوٹوں کے لیے نہیں بنا ہوں. دولت میرے لیے بنی ہے، میں دولت کے لیے نہیں بنا ہوں. میرے لیے دنیا ہے، میں دنیا کے لیے نہیں ہوں. میں اللہ تعالیٰ کے دین کو، اس کے کلیمے کو بلند کرنے کے لیے ہوں. میرا کام اس کے دین کا کام کرنا ہے. روزگار یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرما رہا ہے. میں کہتا ہوں روزگار پر رہیے، حلال اور جائز روزگار پر رہیے، مگر حلال اور جائز روزگار پر رہتے ہوئے دین کی خدمت بھی تو کی جا سکتی ہے، نہیں کی جا سکتی. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. کوئی کام کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا. ہم سے ہمارے بیوی بچوں کی اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے. آپ پلیز ایگزامن کریں اپنا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے اپنا حساب کر لو. اس وقت اپنا ایگزامن کرنے کی دیر ہے. ہم اپنا ایگزامن کریں کہ مجھ سے میرے گھر والوں کی اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے. میں کچھ کروں، کم از کم کچھ نہیں اپنے گھر کی اصلاح کا ہی عزم کر لیں کہ میں اپنے گھر والوں کی اصلاح کروں گا. چلے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ارے خود ہی کو بدل لیں. مسجد کے عادی بنے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بنے، سنتوں بھرا حلیہ اختیار کریں. ہمیں دور سے دیکھ کر کوئی سلام کرے کہ یا یہ مسلمان ہے. غیر مسلموں کے ملکوں میں آتے چوائس نہیں ہو پاتی کہ کوئی مسلمان ہے کوئی مسلمان نہیں ہے. گیٹ اپ، اسلام نے ہمیں گیٹ اپ دیا ہے. اسلام نے ہمیں ایک گیٹ اپ دیا ہے. وہ گیٹ اپ ہم اگنور کر چکے ہیں. یہ گیٹ اپ ہماری پہچان کی، آئیڈینٹیفیکیشن کی ہماری. ہمیں کارڈ سبمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آئی ایم مسلم. میرا گیٹ اپ کہتا ہے آئی ایم مسلم. میں نام بتا کر خود کو مسلمان بتاتا ہوں کہ میرا نام محمد اکبر ہے. مجھے دیکھ کر کوئی کیوں نہیں کہتا کہ یہ مسلمان ہے. ہم کہاں آ کر کھڑے ہو گئے؟ ہم اپنا سب کچھ تو نچھاور کر چکے اس دنیا کے اوپر. ہمارا رہا کیا ہے؟ اپنا وقار، اپنا کردار، اپنا سب کچھ تو لٹا چکے ہم لوگ اس دنیا کے لیے. اور یہی چیز آپ کو عرض کرنے کے لیے کہ لے لو، یہ آپ کا تھا. یہ وقار، یہ عروج، یہ گیٹ اپ یہ آپ کا ہے. لے لیں، یہ آپ ہی کی چیز تھی جو آپ سے کھو گئی ہے. دعوت اسلامی خود حلیہ لے کر آتی ہے کہ پہچانو تمہارا اصل حلیہ کیا تھا، تمہارا اصل اسٹیٹس کیا ہے. تم اپنی پہچان پیدا کرو. اس مسلمان کو دعوت اسلامی اپنی پہچان کروا رہی ہے، آئینہ دکھا رہی ہے کہ دیکھو یہ ہے تمہارا آئینہ، آپ ایسے ہو. اگر چاہتے ہو وہی عروج، وہی بلندی، وہی مقام، وہی رتبہ، وہی مقام تمہیں نصیب ہو جائے تو وہ انداز اختیار کرو جو اس وقت کے مسلمانوں کو ہوا کرتا تھا. تمہیں عروج ملے گا. عروج تمہارے گھر کی باندھی ہے، عروج تمہارے گھر کی باندھی ہے. تم اپنا وقار، اپنا کردار درست کر لو، عروج تمہارے پاؤں میں لوٹے گا. کامیابی ہمارے لیے، مسلمان کے لیے کامیابی ہے. سب کچھ مسلمان کے لیے، سب کچھ ہمارے لیے. ہم کسی اور کے ہو کر رہ گئے. تو آپ اپنے اندر تبدیلی لائی، سوچئے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. آپ اپنے اندر سوچئے میں کیا کر سکتا ہوں. میری جوانی 17 سال کے نوجوانوں نے اسلام کے لیے کیا کیا کارنامے انجام دیے. حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں 18 سال کی عمر میں اپنی جان نشاور کر دی، شہید ہو گئے 18 سال کی عمر میں. محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالیٰ 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کیا. کیا نہیں کیا؟ 2 چھوٹے بچوں نے، معاذ اور معوذ، 2 چھوٹے مجنوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا.
کیا نہیں کیا؟ کیا میری سیرت میں آج مرتا ہوں تو کیا میری اب تک کی زندگی میں کوئی اسلام کے نام پر کوئی ایسی چیز ہے کہ میں بارگاہ میں پیش کروں یا اللہ کچھ نہیں، صرف یہ ایک چھوٹا سا کام کر کر حاضر ہوا ہوں؟ کوئی اپنے نام کو ایک کام لکھوایا؟ اتنی سی ریکویسٹ ہے. ہم تو اس بات کا رونا روتے کہ ہم تو اپنے بچوں کے لیے بھی پریشان ہیں. ہمارے بچے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، ہمارا گھر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارے ہاتھ میں ہے کیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. کچھ بھی نہیں ہے. یہاں کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، جہاں جی رہے نا یہاں کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. یہاں بھی غور، تفکر، غم، پریشانی، دکھ، تکلیف، بیماری. بیوی نہیں سنتی، بچے نہیں سنتے، ماں باپ بیمار ہیں، یہ بیمار ہے، وہ بیمار ہے، گھر چھوٹ گیا، کاروبار چھوٹ گیا، قرضہ چڑھ گیا، سود چڑھ گیا، یہ چڑھ گیا، وہ چڑھ گیا، یہ پریشانی، یہ تو شوگر آ گیا، بلڈ پریشر آ گیا، تو ہیپاٹائٹس سی ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. 100 قسم کے دکھ پریشانیاں یہاں پال کے بیٹھے ہوئے. ادھر بھی ہمارے ہاتھ میں ہے کیا؟ ادھر بھی کچھ نہیں ہے سوائے ایک دھوکے کی زندگی ہے. چہرے پر ایک دھوکے کی خوشی ہے. ایک دھوکہ دے رہے ہم لوگ خود کو، فریب دے رہے ہیں خود کو. پریشان ہے. کسی اور کو دیکھتے تو جی کہتا ہے ایسا ہو جاؤں. ہے نہیں ہے میں ایسا ہو جاؤں. آپ اپنے آپ کو سیٹ نہیں ہیں. 70 سال، 40 سال، 100-60 سال ہو گئے، اب بھی کسی کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں یار میں ایسا کب بنوں گا. یہ سوچتے سوچتے قبر میں چلے جائیں گے. پتہ چلا یہاں کچھ نہیں کر سکے. یہی سوچتے سوچتے ہی مر گئے کہ میں ایسا کب بنوں گا، اور ایسا نہیں بن سکے. پھر قبر میں گئے تو قبر کے لیے تو کچھ تھا ہی نہیں. پھر کیا؟ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. دعوت اسلامیہ کو وہ زندگی دے رہی ہے کہ اب ادھر کے بھی رہو گے، انشاءاللہ ادھر کے بھی رہو گے. قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، کامیاب مسلمان. کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ پہلی کوالٹی ہے. یہ پہلی کوالٹی ہے. کون کامیاب؟ جو کیا بولیں گے اس کو، سکسیسفل زندگی کی پہلی نشانی، پہلا کام، پہلی علامت کیا ہے؟ جو اپنی نماز میں گر گراتے ہیں. نماز میں گر گرانا، خوف و خشیت، اللہ کی یاد میں ڈوب کر نماز پڑھے. دوسری پہچان والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو کسی بےہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے. برائی میں پڑھنا بڑی دور کی بات ہے، برائی کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. یہ دوسری کوالٹی ہو گئی. کن کی؟ فلاح پانے والے مسلمانوں کی. پہلے یہ نیت کرے کہ میں فلاح پانے والا مسلمان بنوں گا، پکی نیت کرے، ٹھیک ہے. اور ہمارا رب ہمیں اب فرما رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں، تو ہمیں اس راستے پر چلنا ہے. تیسری والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ کہ زکات دینے کا کام کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، جو ان پر زکات فرض کر دی گئی ہے. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا مگر علی ازواجہم، اپنی بیویوں، او ما ملکت ایمانہم، یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ میں ملک ہیں. فإنہم غیر ملومین، کہ ان پر کوئی ملامت نہیں. پھر فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، تو جو ان دو کے سوا، کن دو کے سوا؟ بیویاں. اور اب بیویاں باندیوں کا دور نہیں، اب کون رہ گئی؟ جو ان دو کے سوا اور چاہے. اب سارے راستے آ گئے، دوسرے سارے راستے آ گئے. چاہے وہ اپنے ہاتھ سے بدکاری کرے، خواہ وہ کسی بدکار عورت کے پاس جا کر کرے، یا کوئی بھی راستہ اختیار کرے. ارشاد فرمایا وہی حد سے بڑھنے والے ہیں. سارے راستے بند ہو گئے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون،
اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں، امانتیں جو ان کے بعد رکھوائی جائیں دے دیتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، وقت پر نماز پڑھتے ہیں، نماز کے فرائض، نماز کی شرائط، سنت و مستحبات ادا کرتے ہیں، یہاں وہ مراد ہیں۔ پہلا نماز کا تھا جو نماز میں گر گراتے ہیں، آخر میں آیا جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کولیکٹیو ہو گئی۔ آگے ارشاد ہے اولئک هم الوارثون، یہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں نا، نماز میں گر گرانے والے، بےہودہ باتوں سے بچنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، امانتیں ادا کرنے والے، وعدے پورا کرنے والے، وعدہ پورا کرنے والے، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، نگہبانی کرنے والے، فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ کہ فردوس کی میراث پائیں گے، یہ جنت کے وارث ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، اور ایسے عطا فرمائے گا ہمیشہ اسی جنت میں رہیں گے۔ یہ ہے کامیابی پانے والے مسلمان۔ اب ہم دیکھیں گے قرآن جو ہمیں دے رہا ہے، ہم یہ کوئی انگلش کی کتاب، کسی مائیکل سائیکل کی کتاب پڑھ کے نہیں سنا رہا آپ کو، کیا بولو گے کیا لاجک دی ہے، کیا بات بتائی ہے، یہ سکسیسفل لائف، نہیں، یہ سب الٹے سیدھے دندے نہیں کیے میں نے، آپ کو بال پرفیکٹ ایسی کتاب جو 1400 برس گزر گئے اس کے ایک نقطے میں فرق نہیں آیا، وہ کتاب جس پر آپ اور میں ایمان لا کر مسلمان ہوئے ہیں، وہ کتاب جو ہمارے رب کریم کی کتاب ہے، وہ کتاب جس کا ایک ایک کلمہ حق اور حق ہے، اس راستے میں چلا تو ہدایت پائے گا، اس راستے سے ہٹا تو گمراہ ہو جائے گا۔ میں نے اس کتاب سے آپ کو کامیابی کا راستہ بتایا ہے، وے آف دی سکسیسفل لائف اکارڈنگ قرآن۔ سورہ مومنون کی یہ 11 آیات جو دنیا میں بھی تمہیں کامیابی دے گی، اور اللہ کی رحمت سے تمہیں آخرت میں بھی کامیابی دے گی، اور رب کی رحمت سے تمہیں جنت دلوائے گی، جہاں غم نہیں ہے۔ جنت کا راستہ لو نا جہاں غم نہیں ہے، یہاں تو غم ہے، یہاں تو ایک سے بڑھ کر رہ گئے، یہاں غم ہے، جنت میں غم نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ جنت میں آٹومیٹک سسٹم ہے، ہم بیٹھے ہوئے پھل بڑا اچھا لگ رہا ہے، جنتی پھل اچھا لگ رہا ہے، کھانے کا جی چاہ رہا ہے، آٹومیٹک آ جائے گا، آپ کھا لیں۔ پانی پینے کا جی چاہ رہا ہے، جنتی مشروب ملے گا، اتنا ہی ملے گا جتنی پیاس ہے، لو گے جنت میں اس کا لو نا، یہاں رہنا کتنا ہے، یہ دعوت ہے۔ جب تک یہ سوچ نہیں بنے گی نا جو میں عرض کر رہا ہوں، ہم اس کوس کو پائیں گے نہیں جو دعوت اسلامی دینا چاہ رہی ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس مقصد کو جب تک ہم فکر نہیں کریں گے جو عرض کر رہا ہوں، اس وقت ہم اس کوس کی طرف آئیں گے نہیں جو دعوت اسلامی چاہ رہی ہے۔ دعوت اسلامی ہمیں جنت کا راستہ چلانا چاہ رہی ہے، دنیا کی محبت سے بچانا چاہ رہی ہے، اور نبی کی سنتوں پر عمل کر کے دوسروں کو سنتوں کی دعوت دلوانا چاہ رہی ہے۔ کامیابی آپ کے قدموں میں لوٹے گی، آپ کے قدموں میں کامیابی لوٹے گی۔ اب سوچو، آپ سوچو میں کیا کر سکتا ہوں، بالکل سوچے سر پر ہاتھ رکھو، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں صرف بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے، اب آپ کے لیے کوشچن مارک کریٹ کر رہا ہوں۔ اب سوچو میں کیا کر سکتا ہوں، کیا کروں کہ مجھ سے کوئی دین کی خدمت ہو جائے، میں اپنے خود کو کیسے بدلوں۔ خود کو بدلنا کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے، کیا پرابلم ہے؟ آپ کے اس گیٹر نے کیا دیا، کہاں پہنچے؟ اب ہماری بات مان کے دیکھ لیں، بدلیں خود کو، بن جائیں داڑھی والے، بن جائیں سنتوں بھرے لباس والے، شور فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے، کوئی پرابلم نہیں۔ آپ کی دنیا میں کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کی دنیا بہتر نہ ہوتا مجھے کہنا، انشاءاللہ آپ کا مقام، آپ کا معیار، آپ کا وقار بہتر نہ ہوتا مجھے کہنا، انشاءاللہ۔ آ جاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ۔
اور مدنی کاموں میں لگ جائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.